السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکر۔ یاسر صاحب تھوڑی جی آواز کھول دے آج۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، تھوڑی آواز کھول۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ حمد و ثنا، عظمت، بڑائی، کبریائی اکیلے اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو سارے جہان کے خالق ہیں، مالک ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام ہو امام کائنات سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دا جدوں بھی نا آئے، جس طرح خطیب پاکستان قاری آصف ربانی صاحب خطاب کردے نے تے درود دی چھل پیندی ہے، ایویں پا کے رکھنی ہے۔ او دے نال تواڈے سینے ٹھنڈ تے منہ وچ کھنڈ پیندی چلی جائے۔ حضرات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جس محبوب نے اس کائنات کو اندھیروں سے نکالا، حضرات یہ دنیا کے کافر کبھی ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، اور کبھی امام کائنات کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والے قرآن مجید کو جلاتے ہیں۔ میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میرا موضوع عظمت قرآن و صاحب قرآن، یہ میرا موضوع ہوگا، اور بیان تو میرا اردو میں ہوگا، لیکن عام فہم عوامی خطاب ہوگا۔ میرے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے 25 سال موقع دیا پاکستان میں تبلیغ کرنے کا۔ مجھے یہاں پہ ایک سرو سب بات یاد آ گئی۔ 23 چک ہے سرگودے کے اندر، وہاں سالانہ جلسہ ہوتا ہے۔ مولانا محمد دین رحمت اللہ علیہ عالم دین تھے، فوت ہو گئے۔ وہ ارب پتی کھرب پتی تھے، سارا جلسے کا خرچہ خود کرتے تھے، جانور ذبح کرتے، حتیٰ کہ گاؤں میں لوگوں کو پیسے دے کے آتے میرے جلسے دے بس لے کے آنی۔ رات کو جلسہ ہوا، حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ عبداللہ رحمت اللہ علیہ، حضرت یزدانی صاحب، حضرت علامہ صاحب، صبح فجر کی نماز کے بعد
ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਬੇ मौलवी साहब को बैठे ना, मौलवी साहब पूछने लगे ये बताओ रात जलसा हुआ हमारे गांव में, बाकी सारे तो पंजाबी खतीब थे, अकेला अलामा उर्दू था, बाबे तो उनको समझ आई। एक बाबा कहने लगा मौलवी साहब ये बात की गल समझ आई या नहीं आई, मज़ा बड़ा आया है, अलामा ने इन्ने जोश ना तकरीर की पिंड की धरती हिला गया। मैं अलामा साहब नूं ते नहीं पहुँच सकता, अलामा तो एक ही सी अलामा, लेकिन इंशाअल्लाह अज दे बयान नाल इस इलाके की धरती जरूर हलेगी इंशाअल्लाह। तो मैं बात कर रहा हूँ कुरान मजीद जिस कल्बे अतर पे नाजल हुआ, नाजल किसने किया? तंजील मिन रब्बिल आलमीन, कुरान को रब्बुल आलमीन ने नाजल किया। ऐ कुरान ये तो बता, ये रब्बानिया सल्फिया में आने वाले पूछना चाहते हैं, तुझे नाजल तो रब ने किया, तुझे जमीन पे लेके कौन आया? कुरान ने जवाब दिया नाज़ल बिहिर रूहुल अमीन, मुझे सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल लेके आया। है कुरान ये तो बता, तुझे रब ने किस महीने में नाजल किया? फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, मेरे रब ने मुझे रमज़ान में नाजल किया। कुरान ये तो बता कि रब ने तुझे दिन के उजालों में नाजल किया या रात की तारीकियों में नाजल किया? कुरान ने बताया कि मेरे रब ने मुझे लैलतुल कदर की रातों में नाजल। कुरान ये तो बता, तुझे रब ने नाजल क्यों किया? तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा, मेरे रब ने इस्लाम और कुफर, खरे और खोटे, हलाल और हराम, झूठे और सच्चे, हक और बातिल में फर्क करने के लिए नाज़िल। ऐ कुरान अब ये तो बता, तुझे नाज़िल तो रब ने किया, कहाँ किया? कुरान ने जवाब दिया, कुरान ने बोल के बताया नुज़्ज़िल अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, मैं हक हूँ और रब ने आमना के लाल के सीने पे नाज़िल। है कुरान जिस हस्ती पे रब ने तुझे नाज़िल किया, जरा हम उस हस्ती की शान तो बता दे। कुरान कुरान बोला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब मैं पहले लफ्ज़ मोहम्मद पे बात कर जाऊं। अल्लाह अल्लाह और जामिया रबानिया सल्फिया में आने वालों, आप जरा लफ्ज़ मोहम्मद को देखें, इस लफ्ज़ पे नुक्ता नहीं है। मेरे रब ने लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नुक्ता ना लगा के दुनिया वालों को ये बताया, और दुनिया वालों सुनो, जैसे लफ्ज़ मोहम्मद पे नुक्ता नहीं है, आमना के लाल पे कोई ऐब नहीं। ये सादिक भी है, अमीन भी है, आदल भी है, किरदार का आला भी है, तहज्जुद गुजार भी है, तन्हाइयों में रब के आगे रोने वाला भी है। मोहम्मद पाक आगे है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। कुछ कीमती इल्मी बातें भी आपकी झोली में डाल के जाऊंगा। रसूलुल्लाह किसे कहते हैं? जिसके अंदर 3 खूबियाँ हों। कितनी खूबियाँ? तो बहुत ज़्यादा। 3 ऐसे औसाफ हों कि अल्लाह ने उस शख्स को नबूवत के लिए, रिसालत के लिए चुना हो। पहली बात क्या मैंने की? वही के लिए, नबूवत और रिसालत के लिए अर्श वाले ने चुना हो, और जिसको चुना हो वो मासूम अनिल खता, गुनाहों से पाक हो। कितनी बातें? रब ने चुना हो गुनाहों से। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, वो कायनात में लबों को हरकत दे तो अर्श वाले की वही से। कुरान को अल्लाह ने किस पे नाज़िल किया? मोहम्मद और रसूलुल्लाह।
اور ان کی شان کیا ہے؟ میں قرآن سے پوچھتا ہوں۔ قرآن نے عالم ارواح سے ابتدا کی، اللہ نے نبیوں کو جمع کیا، یہ نبیوں کی روحیں ہیں۔ اے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے خلیل، اے میرے کلیم، تم میں سے کسی کے زمانے میں آمنہ کا لال آ جائے، تم نے سلوک کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اپنی نبوت کو پیچھے ہٹا کے میرے محبوب کی ختم نبوت کو ماننا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ مانگ رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں، میں اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا جواب بن کے آیا ہوں، اپنی والدہ آمنہ کا خواب بن کے آیا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے میری قوم والو، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے جن کی شان یہ ہے، جب میرے آقا زمین کی پشت پہ چلا کرتے تھے تو بادلوں کے ٹکڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب چلا کرتے تھے تو درختوں کی شاخیں جھک جایا کرتی تھی، اور جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی رب نے چاند ٹکڑے کر دیا تھا، چہرہ اٹھا کے دعا کی تھی رب نے قبلہ بدل دیا تھا، درخت کو اشارہ کیا تھا اپنی جگہ سے اکھڑ کے آ گیا تھا، پیالے پہ انگلیاں رکھی تھی رب نے پانی جاری کر دیا تھا، معبد کی بکری پہ ہاتھ پھیرے تھے رب نے تندور سے بھر دیے تھے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہانڈی میں لعاب ڈالا تھا، اللہ نے کھانے میں برکت ڈال دی تھی، جو جنات کے نبی بن کے آئے، حیوانات کی طرف نبی بن کے آئے، نباتات کے نبی بن کے آئے، کائنات کے نبی بن کے آئے، ارے ساری کائنات کے سردار بن کے آئے، آواز نہ کٹایا، ساری کائنات کے نبی بن کے آئے، کائنات کے ہادی بن کے آئے، کائنات کے قائد بن کے آئے، کائنات کے سردار بن کے آئے۔ فرمایا میں آمنہ کا لال اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، ابھی میں نے دنیا میں نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، پتھر رب کے حکم سے مجھے سلام کرتا تھا۔ ارے جن کی جدائی میں دنیا میں کھجور کا ایک تنا رویا تھا، جن کی نبوت کی گواہی دنیا میں بھیڑیے نے بول کے دی تھی۔ سبحان اللہ، ذرا اونچی کیا جائے۔ حضرات مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، ایک یہودی چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیا آیا بکری کو چھین کے لے گیا، اس نے پتھر برسائے، بکری چھڑا لی، وہ بھیڑیا ٹیلے پہ بیٹھ گیا۔ اور جامعہ ربانیہ کے اندر آنے والوں، آؤ بھیڑیے کی زبان سے شان مصطفیٰ سن لو، کہتا ہے میرے منہ میں اللہ کی طرف سے رزق آیا تھا، تو نے چھین لیا، کہتا ہے بھیڑیا بول رہا ہے، بھیڑیا کہتا ہے تعجب کی بات یہ نہیں، بھیڑیے کی زبان سے آمنہ کے لال کی شان سن لے، سرزمین عرب میں آمنہ کا لال آیا ہے، یہودی جا محبوب کے قدموں میں بیٹھ جا، کلمہ پڑھ لے، اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا، تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ چلا سرکار کے قدموں میں پہنچا، بول اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں کیوں نہ عقیدت کے پھول بکھیر دوں۔ ربانی صاحب پنجابی خطیب ہیں، آپ نے للکار علامہ لکھا، وہ للکار یزدانی ہیں، جتنے وہ پنجابی میں اشعار سناتے ہیں آج میں اردو میں سنا کے جاؤں گا۔ اردو بھی پاکستان کی قومی زبان ہے۔ اللہ اللہ رسول پاک آئے تو سرے آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، رسول پاک آئے انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں، آخر رسول پاک آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں۔ اللہ اللہ، جن کی شان کے کیا کہنے، جن کے مقام کے کیا کہنے، جن کے مرتبے کے کیا کہنے، جن کی رفتوں کے کیا کہنے، جن کی بلندیوں کے کیا کہنے، جن کی شان کے کیا کہنے۔ ورفعنا لک ذکر، محبوب تیرا ذکر تورات میں ہوگا، زبور میں ہوگا، انجیل میں ہوگا، قرآن کے پاروں میں ہوگا، مشرق میں ہوگا، مغرب میں ہوگا، شمال میں ہوگا، جنوب میں ہوگا، اذان میں ہوگا، تکبیر میں ہوگا، خطبہ جمعہ میں ہوگا، خطبہ نکاح میں ہوگا، پاکستان
پاکستان میں ہوگا، امریکہ میں ہوگا، افریقہ میں ہوگا، یورپ میں ہوگا، فرشتوں کی زبان پہ ہوگا، جنوں کی زبان پہ ہوگا، انسانوں کی زبان پہ ہوگا، چپے چپے پہ ہوگا، کوئی منٹ ایسا نہیں ہوگا، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوگا معبود تیرا ذکر نہ ہو، بندہ مر کے قبر میں جائے گا۔ اے میرے آمنہ کے لال لاڈلے، پہلے میں تیرے رب کا ذکر ہوگا، من ربوں کا، پھر تیرا ذکر ہوگا، من نبیوں کا۔ ورفعنا لک ذکرک، قرآن اور صاحب قرآن میرا عنوان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، عبادت خانے میں بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کوہ طور پہ گئے، آمنہ کے لال کتاب لینے نہیں گئے۔ آقا غار میں قرآن غار میں، آقا بدر میں قرآن بدر میں، آقا احد میں قرآن احد میں، آقا خندق میں قرآن خندق میں، آقا تبوک میں قرآن تبوک میں، آقا سفر میں قرآن سفر میں، آقا مکے میں قرآن مکے میں، آقا مدینے میں قرآن مدینے میں۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ آقا صدیقہ کائنات کے بستر پہ، رب کی وحی بھی صدیقہ کائنات کے بستر پہ۔ پھر میں ذرا قرآن کی بولی میں بولوں، میرے آقا کی نبوت کی بات آئی، محمد رسول اللہ کہہ کے ذکر قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کے ہونٹوں کی بات آئی، لا تحرک کہہ کے ذکر قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کے سینے کی بات آئی، علم نشرح کہہ کے ذکر قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کی ختم نبوت کی بات آئی، ذکر قرآن بنا دیا۔ میرے آقا کی تہجد کی بات آئی، ذکر قرآن بنا دیا۔ اشراق کی بات آئی، ذکر قرآن بنا دیا۔ آقا مکے میں چلے، ذکر قرآن بنا دیا۔ مجھے یہاں پہ یہ بات یاد آ گئی، 25 رمضان کو میرا رب مجھے بیت اللہ لے گیا۔ میرے ساتھ شیر پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب تھے، حافظ عبدالغفار مدنی صاحب تھے۔ 27ویں رات تھی، میں نے اپنے چہرے کو رخ آسمان کی جانب کیا، ربا تیرا بندہ خاکی بیت اللہ میں آیا ہے، محبت سے میرے مالک تو اسے پوچھنا چاہتا ہے، ربا تو نے قرآن کے پاروں میں مکہ کی قسمیں اٹھائی ہیں کیا؟ ربا میرا یہ سمجھانے کا ایک قوامی انداز ہے، خطیبانہ انداز ہے، ربا اتنا تو بتا دے، یہ جو جامعہ ربانیہ میں آئے ہیں قاری آصف ربانی کے دیوانے اور پروانے، اتنا تو بتا دے ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، مکہ میں بیت اللہ ہے، تیرا گھر ہے، ایک نماز پڑھی جائے لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا نانا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، مکہ میں بیت اللہ ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں زمزم کا پانی ہے، پیا جائے تو شفا ملتی ہے۔ فرمایا نانا مکہ کی قسمیں اس لیے نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے، ربا مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی، مکہ میں حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، چوما جائے تو گناہ مٹتے ہیں۔ فرمایا اس لیے قسمیں نہیں اٹھائی، زمزم کا پانی ہے اس لیے قسمیں نہیں اٹھائی، حجر اسود ہے اس لیے قسمیں نہیں اٹھائی، بیت اللہ ہے اس لیے قسمیں نہیں اٹھائی، صفا مروہ ہے۔ ربا یہ جامعہ ربانیہ میں آنے والے پوچھنا چاہتے ہیں مکہ کی قسمیں کیوں اٹھائی؟ خالق کہتے ہیں میرا قرآن ان کو سنا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مولا کائنات نے مکہ کی قسمیں اس لیے اٹھائی ہیں، ان مکہ کی گلیوں نے خاتم النبیین رحمت للعالمین آمنہ کے لال کے قدم چومے ہیں۔ پھر میں کیوں نہ عقیدت کے پھول بکھیر دوں، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دی۔ اللہ اللہ، یہ جن میرے آقا کی شان ہے، یہ دنیا والوں میرے آقا کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے جو رب نے سید الکونین کو عطا کیا ہے۔ ارے جن کے در اقدس پہ جبرائیل امین آئے، براق پہ سوار کیا گیا، مسجد اقصی پہنچایا گیا، نبیوں کا امام بنایا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، انبیاء موجود ہیں، جبرائیل امین نے آقا کا بازو مبارک پکڑا، مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا، محبوب آپ امام ہوں گے، آدم علیہ السلام مقتدی ہوں گے،
آپ امام ہوں گے، نوح علیہ السلام مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، خلیل اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، ذبیح اللہ مقتدی ہوں گے، آپ امام ہوں گے، کلیم اللہ مقتدی ہوں گے۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو، جتھے ہوئے محمد ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اگے کھلوے اے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو۔ کوئی بولا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا۔ اقبال بولے رحمت اللہ علیہ کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات الہ کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اونچی سبحان اللہ کو۔ ارے جن کی شان یہ ہے، جن کا مقام یہ ہے، اقبال بولے رحمت اللہ علیہ کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ شہیدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دیں وہ سجدے تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھ سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ آپ ذرا میں پنجابی تھوڑے جے موتی بکھیر دیاں۔ یہ اللہ اللہ سمسام رحمت اللہ علیہ بولے او ختم نبوت دا سالار آیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، پیچھوں جگتے نبی اور آ کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ کھڑی کر کے انگلی آسمان وال تیر مانگوں، میرے پیر بدرے منیر مانگوں، چاند دو ٹکڑے کر کے بھی کھا کوئی نہیں سکدا، نبی جی دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، میں تنوار دیواں میں منوار دیواں، مدینے دے چنتو میں چنوار دیواں، میں اولاد بہنا بھائی وار دیواں، سنے بیویاں باب مائی وار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں، او دی جتی تو میں پگ وار دیواں۔ آج دنیا کے کافر سن لو، تم میرے آقا کی توہین کرتے ہو۔ وہ جن کے بارے میں کسی نے کہا مائیں جنتی ایسے بچے خال خال، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی مصر کی جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال دیکھا تھا، انگلیاں کاٹ دی تھی، آقا کو دیکھ لیتی وہ جگر کاٹ دیتی، حسن و جمال بھی رب نے اتنا دیا۔ حسان بولے رضی اللہ تعالیٰ و آسن من کلم تارکت تو آئینی، میری آنکھ نے آقا جیسا دیکھا نہیں، وہ اجمل من کلم تالے دن نساؤ، حسان کی آنکھ دیکھے کیسے کسی ماں نے ایسا خوبصورت بچہ کائنات میں جنا نہیں۔ خلقتا مبرم من کل عیب، رب نے عیبوں سے پاک پیدا کیا، کانا کا قد خلقتا کما تشاؤ، آقا آپ کو دیکھتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے چلے گئے عرش والا بناتا چلا گیا۔ اور لوگوں سنو جن کی شان یہ ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پہلے جنہوں نے گناہ کیے اللہ نے شکلیں بدل دی، کسی کو بندر و خنزیر بنا دیا، کسی کو پانی کی موجوں میں غرق کر دیا، لاڈلے آپ آئے ہیں اب یہ بندر و خنزیر نہیں بنیں گے، ان کی شکلیں نہیں بدلیں گی۔ ربا کیوں؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، رہا ڈر نہ بیڑے وہ موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہاتھی، عرب کی زمین جس نے ساری جگہ دی، ہر ایک دل میں نائی لگن لگا دی، ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی۔ ارے پھر مجھے عقیدت کے پھول بکھیرنے دو، کائنات کو پسینہ آئے، انہیں مولوی کو پسینہ آئے بدبو آئے، پیر کو پسینہ آئے بدبو آئے، ارے آمنہ کے لال کو پسینہ آئے، ان کے پسینے سے خوشبو آئے۔ جن کو اللہ نے اتنی شان دی، اتنا بلند مقام دیا، یہودی بھی سن لیں
آج عیسائی بھی سن لیں، آج ربوہ سے برطانیہ تک قادیانی بھی سن لیں، حضرت محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کے روحانی بیٹے زندہ ہیں، حضرت علامہ شہید کے روحانی بیٹے زندہ ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو انگلی سید الکونین کے خلاف اٹھے گی اس انگلی کو کاٹ دیا جائے گا، جو قدم اٹھیں گے ان کو توڑ دیا جائے گا، جو سینہ آگے بڑھے گا گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب تک منہ میں زبان ہے، جسم میں جان ہے، خون کا قطرہ ہے، ہم دنیا کے چپے چپے پہ کہتے رہیں گے ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ باد۔ مجھے بتاؤ، کیا سید الکونین کی نموز کے لیے اپنا تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ تختہ دار پہ لٹکنا پڑے تیار ہو؟ جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے تیار ہو؟ پھانسی کے پھندوں پہ لٹکنا پڑے تیار ہو؟ اور سویڈن کے گنڈوں تم بھی سن لو، آج ظالموں تم نے قرآن مجید کو آگ لگائی ہے۔ یہ آسمانی کتاب ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں عرش والا کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اللہ قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ او لوگو، یہ قرآن وہ کتاب ہے، یہ مستری کا بیٹا ہے، یہ مزدور کا بیٹا ہے، یہ ریڑھی والے کا بیٹا ہے، کپڑے پھٹے ہیں، جوتی ٹوٹی ہے، یہ جامعہ ربانیہ میں قرآن پڑھنے آ رہا ہے۔ میرے رب نے عرش سے فرشتوں کو بھیج دیا، جاؤ جس بچے کے کپڑے پھٹے ہیں، جوتی ٹوٹی ہے، یہ بچہ میرا قرآن سیکھنے جا رہا ہے، جاؤ اس پہ پر بچھا دو۔ اڑتے پرندوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو، بلوں میں چونٹیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو، سمندر کی مچھلیوں کو حکم دیا اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ کی قسم، یہ وہ بچہ ہے، یہ قرآن سیکھنے جا رہا ہے، جو آقا کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا اور کسی نے عقیدت کے پھول بکھیرے۔ سلاطین عالم اپنی جگہ پر، سلاطین عالم اپنی جگہ پر، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ پر بدلتی رہیں، آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ پر۔ قرآن نہ بدلا ہے نہ قیامت تک بدلے گا۔ اور لوگوں، یہ وہ اللہ کا قرآن ہے۔ احد کے شہیدوں کو قبروں میں اتارا جا رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے اس نوجوان کی میت لے کے آؤ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو۔ یہ وہ قرآن ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزتیں دیتا ہے۔ نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیت اللہ کے امام بھی تھے، مکہ کے گورنر بھی تھے، ان کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کے لیے بلایا۔ جب ملاقات ہو گئی پوچھے نافع یہ بات بتا، بیت اللہ کا امام اور مکے کا گورنر کسے بنایا ہے؟ کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ابزہ کو۔ وہ کون ہے؟ وہ غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے۔ فرمانے لگے تم مکہ کے وڈیروں پہ ایک غلام اور ایک غلام کے بیٹے کو امام بنا کے آگے ہو۔ جواب کیا دیا ہے؟ غلام، غلام کا بیٹا، انہو قاری لکتاب اللہ و عالم بالفرائض، وہ قرآن کا قاری ہے اور دین کا عالم ہے۔ سنو،
ارب پتیوں کے نام مٹ گئے، کھرب پتیوں کے نام مٹ گئے، لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری کا نام نہیں مٹا، حضرت ثناء اللہ عمر تصری کا نام نہیں مٹا، مولانا شریف الہ آبادی کا نماز جنازہ لاکھوں لوگوں کا جمع غفیر تھا، شیخ القرآن محمد حسین کا نماز جنازہ لاکھوں لوگ تھے، مولانا نور پوری کا نماز جنازہ چھتیں عورتوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ برکت جس چیز کی ہے قرآن کی، آج آپ میرے فاضل بھائی قاری آصف ربانی صاحب جو خوش شکل بھی ہیں، خوش لباس بھی ہیں، قد کاٹ والے بھی ہیں، اللہ نے حسن و جمال بھی دیا ہے، قد کاٹ بھی دیا ہے، خطابت بھی دی ہے، للکار بھی دی ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان پہ پھول برساتے ہیں، خطبہ جمعہ سے پہلے آتے ہیں، یہ عزت کس وجہ سے؟ قاری صاحب کو اللہ نے انداز بھی دیا، عوام میں مقبولیت بھی دی، یہ خطبے سے پہلے اتنے آئے ہوئے لوگ، یہ برکت کس کی ہے؟ یہ برکت کس کی ہے بولو؟ قرآن کی برکت ہے۔ او ظالموں، آج تم نے اللہ کا قرآن جلایا ہے، اور میں یہ بات بتا دوں، یہ میرا تاجروں کا مسئول سرور بھائی، میں نے ہمیشہ اسے خدمت خلق کرتے دیکھا، تھر پار کر کے اندر کنویں کھدوائے گئے، اس نوجوان کو میں نے، کیونکہ فیس بک کا دور ہے نا، وہاں دیکھا، مظفر آباد میں زلزلہ آیا، اس کو دیکھا، سیلاب آیا، لوگوں نے سامان دیا، 1 مہینہ یہ میرا بھائی پانی کی موجوں میں اترا رہا، یہ خدمت خلق کرنے والا آپ کا بھائی اور بیٹا، تو میں بات کر رہا تھا، اللہ کے فضل سے ہم خدمت خلق کرنے والے، ہم جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے، ہم دعوت دینے والے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، حکمرانوں پہ فرض بنتا ہے کہ سعودی عرب سے، پاکستان سے، ترکی سے، مصر سے، سویڈن کا سفارت خانہ بند کیا جائے، سفیر کو نکالا جائے، اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی جائے، OIC کے مردہ گھوڑے میں جان ڈال کے مضبوط پیغام دیا جائے کہ ان ظالموں کو، اس ظالم کو جس نے سرکاری سرپرستی میں قرآن کو آگ لگائی ہے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے، ورنہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اور سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن کی عظمت کے لیے ہمارے ہاتھ کٹتے ہیں کٹ جائیں، ہماری ٹانگیں ٹوٹتی ہیں ٹوٹ جائیں، ہمیں تختے دار پہ لٹکنا پڑے لٹک جائیں گے، ہمیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے چوم لیں گے، ہمیں جیل کی سینوں پہ گولیاں کھانی پڑے کھا جائیں گے، ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی عزت پہ کوئی کمپرومائز۔ کیا اس کے لیے تمہیں خون کا آخری قطرہ بھی دینا پڑے تیار ہو؟ اونچی آواز میں تیار ہو؟ گردن کا ایک لہو دینا پڑے تیار ہو؟ خون کا قطرہ دینا پڑے تیار ہو؟ آج کا یہ جمع غفیر مطالبہ کرتا ہے کہ سویڈن کے سفیر کو نکالا جائے۔ جامعہ ربانیہ میں آنے والوں سن لو، یہ وہ قرآن ہے جب 313 قرآن سن کے بدر میں آئے تھے، آسمان سے 1000 3000 5000 فرشتے آئے تھے۔ یہ وہ قرآن ہے جب پیارے حنظلہ شہید ہوئے، بیوی کہتی ہے غسل دے دو، فرمایا آسمان سے فرشتوں نے حق غسل دے دیا ہے۔
اس قرآن کی عظمت کے لیے صحابہ نے خنجر کھائے، اس نبی کی نموز کے لیے صحابہ تختہ دار پہ لٹکے ہیں۔ جامعہ ربانیہ کے اندر آنے والوں، آج سید الکونین کے غلام کا اعلان سن لو، پیغام سن لو۔ لوگ شراب پی کے، لوگ نشاور گولیاں کھا کے، لوگ ہسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ کے مر جاتے ہیں۔ ہم دنیا میں نہ ذات کے لیے، ہم دنیا میں نہ مفاد کے لیے، ہم دنیا میں نہ کرسی کے لیے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم روئے زمین پہ چپے چپے پہ اگر لڑیں گے، میدان میں آئیں گے، عرش والے کی کبریائی کے لیے، مدینے والے کی عظمت کے لیے۔ جو انگلی سید الکونین کے خلاف، قرآن کے خلاف ٹگی، اس انگلی کو کاٹ دیا جائے گا۔ جو قدم اٹھیں گے انہیں توڑ دیا جائے گا۔ دنیا کے فرعونوں، تمہیں بھول ہے یہ آمنہ کے لال کے شدائی تمہیں خاک و خون میں تڑپا دیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ کیا قرآن کے جلانے والے ان منکروں کو خاک و خون میں تڑپانے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو؟ قرآن کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہو؟ جیل کی سلاخوں کو چومنے کے لیے تیار ہو؟ تختہ دار پہ لٹکنے کے لیے تیار ہو؟ گولیاں کھانے کے لیے تیار ہو؟ گردنوں کو لہو دینے کے لیے تیار ہو؟ سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ جیل کی سلاخوں کو چومنے کے لیے تیار ہو؟ تختہ دار پہ لٹکنے کے لیے تیار ہو؟ پھر میں کہہ دوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، شہباز شریف صاحب مودی سے کیوں ڈرتا ہے؟ یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں۔ یہ آقا کے دشمن، یہ قرآن کے منکر، یہ کشمیر میں ظلم کرنے والے، یہ فلسطینیوں پہ گولیاں چلانے والے حرف غلط کی طرح دنیا سے مٹیں گے۔ وہ وقت آئے گا، وہ وقت آئے گا جب پاکستان میں انشاءاللہ ختم نبوت کا تحفظ ہوگا۔ صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجیں گے، ختم نبوت کے ڈنکے بجیں گے، عظمت صحابہ کے نعرے لگیں گے، ختم نبوت کے نعرے لگیں گے۔ قیامت تک یہ علماء رہیں گے، یہ میرا بھائی آصف ربانی للکارتا رہے گا۔ اور ایک میری گزارش ہے، جتنی میری بہنیں آئی ہیں، جتنے میرے بھائی آئے ہیں، آج میرے نال ایک وعدہ کرو، اگلا جمعہ نا جتنے بندے آئے ہو، قاری آصف صاحب دے خطبے تو پہلے آنا ہے۔ میرا پائی خطبے واسطے کھلوے، چھت بھی پری ہوئے تے سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ آج وعدہ کرو جتنے بندے آئے ہو اگلے جمعے خطبے تو پہلے آؤ گے؟ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، خطبے تو پہلے آنا ہے۔ اور میں آخر میں کچھ باتیں کر جاؤں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان میں سیلاب آیا، ایسا ہی ہے نا؟ آدھا پاکستان ڈوب گیا، آپ کا سندھ پانی کی موجوں میں، آپ کا راجن پور پانی کی موجوں میں، آپ کا ڈیرہ غازی خان پانی کی موجوں میں، اور میرے بھائی آصف ربانی نے
سیلاب کے لیے اکٹھا کیا، سرور بھائی کے سپرد کیا، یہ آپ کا سامان دے کے آیا، تو آپ جو ضرورت ہے میرے بھائیوں، تلسیاں جرسیاں پا کے آئے ہو نا، کس واسطے؟ سردی ہے، جرسیاں کیوں پائیاں نے؟ سردی ہے۔ رات نو رضائی لے کے سوندے ہو کہ بغیر رضائی تو؟ ہیں بولو، کوئی چادر کمبل لے کے سوندے ہو نا؟ تواڈے تے میرے بچے جڑے نے مکان دی چھت تو بغیر رہ سکتے ہیں؟ ہیں جی؟ اور مجھے یہ بات بتاؤ، جن لوگوں کے گھر گر گئے، مکان گر گئے، کیا آج ان کو چھتوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہیں جی؟ اور بندہ اللہ کو دے اپنی اوقات سے بڑھ۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں سرور بھائی، ایک سخی، دوسرا کنجوس۔ کنجوس رب کو پسند، کنجوس رسول اللہ کو پسند، کنجوس بیوی کو پسند، کنجوس رشتہ دار کو پسند۔ جے مر جائے بیوی آندی اترا مگرو لتھا، نہ سکھ دا کھان دیتا نہ پان دیتا۔ سخی رب کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی پسند، بیوی کو بھی پسند، بیٹی کو بھی پسند، اور پھر بندہ اللہ کو دے، اپنی اوقات سے بڑھ کے دے۔ آج میں آپ کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے سب کو پیار ہے، سب کو پیار ہے۔ سید الکونین نے رب کے نام پہ مانگا، سیدنا ابو بکر نے اللہ کے نام پہ کتنا دیا؟ 10% بھی کہ 100/100؟ آج تم بھی 100/100 ایک مکان دی چھت جڑی ہے نا لکھ روپے دیے، جے تسی آئی سارے کر لو نا ہمت، گل سیدھی جائیے، تسی میرے اپنے ہو، میرے اپنے ہو۔ عالم جڑا حدیث مسند احمد حدیث ہے، جڑا عالم ہوندا ہے وہ لوگاں واسطے روحانی باپ ہوندا ہے۔ کی ہوندا ہے؟ روحانی باپ ہوندا ہے۔ تسی میرے اپنے ہو۔ میں صاف گل کہنا، میں ادوں تک خطبہ نہیں چھڑنا جب تک ایک چھت دے پیسے تسی پورے نہیں کرنے۔ تے مینوں دسو کیڑا بندہ ہے، اجے ٹھہر جو جے، کیڑا بندہ ہے جڑا خوش نصیب اج اٹھ کے اعلان کر دے کہ چھت واسطے 10,000 20,000 50,000 میں دیواں گا، ابو بکر صدیق دی یاد تازہ کر دے؟ کیڑا بندہ ہے بھئی اس مجمع چ؟ ہاں جی؟ یار کوئی ایک بھی نہیں 5-10 دا اعلان کرے کھڑا ہو کے، ہیں؟ ابو بکر صدیق نے کنا دیتا؟ 100/100۔ تے تواڈے چ 2 4 5 10 دا اعلان کرے کو نہیں کرن واسطے تیار ہیں؟ 100/100 رب کے نام پر دینے کے لیے تیار ہو؟ مجھے بتاؤ، سیدنا ابو بکر صدیق کی طرح 100/100 رب کے نام پہ دینے کے لیے تیار ہو؟ سیلاب زدہ کے مکان بننے چاہیے جس کے اندر یہ جذبہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح رب کے نام پر 100/100 دینے کا جذبہ ہے، وہ دایاں ہاتھ برکت والا اوپر کرے۔ جے دے اندر ابو بکر صدیق والا جذبہ ہے نا، اوپر ہاتھ کریا جے، اوپر کریا جے، سارے ایک دفعہ اوپر کرو رب دے نام تے، نیچے نہ جائے، نیچے نہ جائے، جڑے چاہ اوپر جائے، اوپر جائے، اوپر جائے، اوپر جائے، ہر بندے دا ہاتھ نیچے نہ جائے۔ اے جڑا رب دے نام تے ہاتھ اٹھایا ہے نا، اے اج تھلے نہیں لے جانا، رب دے نام تے جیب پاؤ۔ اے 1000 روپیہ میں جنہ دا ایمان ہے کہ اللہ نو دیواں گی، اللہ دے گا، جیب پاؤ، جنہ دی جیب 1000 دو ہے اٹھ کے لیاؤ، اگے چل کے آؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ، ایک دفعہ رب دے نام تے کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو۔ جے دی جیب چ 1000 دو ہے نا، اللہ نو دیو بھائی 50 نہ، اٹھو اٹھو، کھڑے ہو سارے رب دے نام تے، چھت تلے بھی کھڑے ہو، سارے کھڑے ہو جاؤ ایک دفعہ اللہ دے نام تے، کھڑے ہو جو، کھڑے ہو جو، کوئی بندہ بھی تلے نہ بیٹھے، کوئی بندہ کھڑے ہو بھائی، ماشاءاللہ، چل کے آؤ، اگے آ کے دیو، اے بھائی ادھر والے نہیں، ایک دفعہ سارے کھڑے ہو جاؤ، رب نال پیار کرن والے سارے کھڑے ہو جاؤ رب دے نام تے، کوئی بندہ تھلے نہ بیٹھے، ماشاءاللہ، لے کے آؤ بھائی، اگے لے کے آؤ۔
کھڑے ہو بھائی سارے جی جیب جڑے چھاتے نے وہ بھی میری ایک بہن کھڑی ہو جائے ماشاءاللہ لیاؤ لیاؤ اٹھو اٹھو سارے ماشاءاللہ اگے چل کے آؤ لیاؤ سارے 100 روپیہ نہ دے کے ٹر جایا جے جنہ دی جیب 1000 دو ہے ماشاءاللہ لیاؤ لیاؤ ماشاءاللہ لیاؤ اے جڑے پیچھے بیٹھے ہو نہیں اٹھ رہے چھت والے بھی تھلے آؤ اوے اٹھو نہ سارے اے میں کیا ایک دفعہ ماشاءاللہ ایک دفعہ بھائی کھڑے ہو نہ سارے اے جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو ماشاءاللہ اے بچے نو ماشاءاللہ اللہ نیک بنائے کھڑے ہو وہ سارے سارے اور ایک عورت میری بہن کھڑی ہو جائے میری بہن کھڑی ہو جائے لیاؤ لیاؤ ماشاءاللہ لیاؤ اٹھو لیاؤ سارے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جہاں حصہ نہ ہوئے لیاؤ سارے ماشاءاللہ جمع کراؤ اگے چل کے آؤ بھائی اینا بندے انج کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا جہدی جیب 10 روپے ہون نہ آیا ہوئے اگے آؤ ادھروں بھائی کوئی رہ گیا ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیاؤ بھائی سارے بھائی اے دسو ایمانداری نال میں نہیں چاہتا جہدی جیب 10 روپیے ہون نا اج او دا حصہ نہ ہوئے تے جیڑا کوئی ایسا بندہ جہدی جیب 10 روپیے نے نہیں اٹھیا وہ بھی اٹھے اس مجمع چ ایک بھی بندہ میں نہیں ویکھنا چاہتا جہدا حصہ نہ ہوئے لیاؤ ماشاءاللہ جڑے شرماندے رہ گئے اٹھ جو ماشاءاللہ لیاؤ اے اتے جڑے بیٹھے نے تسی بھی میری ایک بہن کھڑی ہو جائے عورتاں کافی تعداد وچ نے نبی پاک دے دور عورتاں زیور دے دیندیاں سی 1000 2 5 میری بہناں بھی کٹھا کر کے نیچے بھیجو اللہ تو انہیں جزا دے نیچے بھیجو وما علینا الا البلاغ